آج کی بڑی خبر تو آپ نے سن لی ہوگی اور پڑھ بھی لی ہوگی اور دیکھ بھی لی ہوگی. خیبر پختونخوا کے اندر یکدم پاکستانیت طاری ہو گئی ہے. علی مین گنڈا پور جو وفاق کو دھمکیاں دے رہے تھے اور ہر منسٹر کی تذلیل کر رہے تھے، اب اتنے اچھے بچے بن گئے ہیں کہ انہوں نے کابینہ کے اندر اپوزیشن کے ممبران کو بھی بلا لیا اور اس کی صدارت کر رہے ہیں. ایک جرگہ بھی منعقد ہو رہا ہے جس کے اندر مرکز کے نمائندے کی طور پر وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر کے پی شرکت کریں گے، اور میزبانی کون کرے گا؟ علی مین گنڈا پور. یعنی اب سے 12-18 گھنٹے پہلے تک جو قوتیں دست و گریباں تھیں، صرف دست و گریباں نہیں تھیں، اپنی اور دوسروں کی عزت تار تار کر رہی تھیں، جو پاکستان دشمن ایک دوسرے کو قرار دے رہی تھیں، جو فورن ایجنٹس ہونے کا نعرہ لگا رہی تھیں ایک دوسرے کے خلاف. ایک کہہ رہا تھا کہ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، آپ غلام ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ آپ ہندوستان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، آپ افغانستان کے اندر ہندوستان کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. ایک یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایس سی او کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے جے شنکر کو بلوانا ہے، آپ آ کر جے شنکر صاحب ہمارے پروٹیسٹرز سے خطاب کریں اور انڈیا کی مدد سے میں نے آپ پاکستان بہتر بنانا ہے. اور دوسری طرف سے جواب آ رہا تھا کہ آپ تو پھر یہود و ہنود کے نمائندہ ہیں، آپ کتنے گندے ہیں. اب یہ تمام گندے انڈے اکٹھے ہو کر خیبر پختونخوا کے اندر معاملے کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ظاہر حزیمت کس کو اٹھانی پڑی؟ حزیمت 99% تو آپ سمجھیں علی مین گنڈا پور ان کی جماعت کو اٹھانی پڑی، کیونکہ علی مین گنڈا پور کو اگر آپ جیل سے ہدایت دیتے کہ آپ نے اچھے بچے بن کر کام کرنا تو اچھا بچہ بن کر کام کرتے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے اپنی کوئی بہت بڑی سوچ تو ہے نہیں، کوئی فلسفہ حیات نہیں ہے. وہ تو بس موجود ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. ان کے خاص ہیں اپنے انداز، ان انداز کو وہ دوستانہ انداز سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، دشمنانہ انداز سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، عزت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تذلیل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کو تو جو آپ کہیں گے انہوں نے وہ کیا، تو انہوں نے وہ کر دیا. اگر علی مین گنڈا پور یہ نہ کرتے تو پھر پارٹی کی بھی عزت ہوتی کہ آج آپ نے کوئی رستہ چھوڑا ہوتا، لیکن پارٹی نے چونکہ اپنی عزت نہیں کروانی تو علی مین گنڈا پور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی خوب تذلیل کرائی. اور اب اسی گورنر کو جس کے بارے میں یہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے، مطلب اگر میں اس اسٹیج کے اندر وہ تمام الفاظ کو اکٹھا کر دوں جو انہوں نے گورنر کے بارے میں کہے ہیں تو آپ اگلا سوا گھنٹہ جو ہے صرف گالم گلوچی سنتے رہیں گے. اس انداز سے اس نہج کے اوپر لے کر گئے اور پھر اب اس کی میزبانی بھی کریں گے. تو اس نظام کے اندر ثابت یہ ہوتا ہے کہ بےزتی کروانے اور بےزتی کرنے کی بہت گنجائش، بےزتی محسوس کرنے کی گنجائش نہیں. بےزتی آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گئی تو پھر تو آپ کا کام ختم ہو گیا، پھر تو آپ نے کسی اصول کے اوپر سٹینڈ لے لیا، پھر اس کے بعد نظام نے آپ کو نکال باہر پھینکا. تو آپ بےزتی کرواتے رہیں اور بےزتی کرتے رہیں اور نظام کے اندر آپ جڑے رہیں گے. کبھی آپ دشمن ملک بن جائیں گے، کبھی آپ ننگے قوم بن جائیں گے، کبھی آپ سر کا تاج بن جائیں گے، کبھی آپ ایک دوسرے کے خلاف زبان کی تلواریں چلا رہے ہوں گے اور بچوں سے لے کر اور خواتین سے لے کر اور بزرگوں سے لے کے سب کی پگڑیاں اچھال رہے ہوں گے، اور دوسری طرف آپ چائے آفر کر رہے ہوں گے، جناب میں آپ کا میزبان ٹھہرا ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، آئیے نا جی آپ ہمارے ساتھ نشست کیجیے، کیونکہ صوبے کے اندر بڑا انٹرسٹ کا معاملہ ہے. دوسری بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے نہیں. میں دہراتا چلا آ رہا ہوں ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں. وہ تمام نام نہاد تجزیہ کار، وہ تمام نام نہاد صحافی جن کو صحافت لکھنا نہیں آتا، اپنے پروفیشن کا نام صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا، اس میں سواد ہے یا سین ہے، وہ آپ کو یہ بتاتے چلے آ رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے اور پچھلے چند ہفتوں سے اور چند دنوں میں بالخصوص. پچھلے ویکینڈ کے اوپر پاکستان کے دارالخلافہ میں کیا ہو رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ انقلاب آ گیا اور فوج پسپا ہو گئی ہے اور پاکستان کی بیوروکریسی کا میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، پولیس فارغ ہو گئی ہے، اسلام آباد کے اندر ٹیک اوور ہو گیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جیت ہو گئی ہے. اب بس بلڈنگز ہی 3-4 رہ گئی جن کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا، ورنہ تو انقلاب کمپلیٹ ہو گیا. اب وہی لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو شرمندگی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ بھی اس نظام کا حصہ ہیں جس کے اندر بےزتی کرنے اور کروانے کی بہت گنجائش ہے. محسوس نہیں ہونی چاہیے بےزتی، منہ اس وجہ سے چھپا کے پھر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ تمام باتیں بھول جانی. 24 گھنٹے کے بعد کوئی اور موقع آئے گا، وہ پھر شکل نکالیں گے، پھر کھڑے ہو کے مائک کے سامنے آپ کو بتائیں گے کہ انقلاب آ رہا ہے، پھر آپ اس کو دیکھیں گے، وہ پھر اس سے پیسے بنائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے بےزتی کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے اونچا لگا جائیں گے. جب ان کے
تمام تجزیات کو چھکے لگ جائیں گے. تو آج سب کے تجزیات کو چھکے لگیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ علی امین گنڈا پور کتنا بڑا انقلابی ہے, بیرسٹر سیف کتنا بڑا انقلابی ہے, پاکستان تحریک انصاف کتنی بڑی انقلابی جماعت ہے, اور کس طرح مرکز کو وہ پسپا کر رہی تھی. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا. لیکن وہ تمام لوگ جو دوبارہ سے بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں, ان کو یہ دن یاد رکھنا چاہیے, یہ مناظر یاد رکھنے چاہیے. اب آ جائیں مین مدعے کے اوپر کہ پی ٹی ایم کو بین کرنے کے بعد جو حالات بنے, اس کے بعد کوکی خیل ٹرائب کے علاقے کے اندر, کوکی خیل ویسے ہی وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں جب سے آپریشن ہوا تیرا کے اندر, وہ وہاں سے ڈسپلیسڈ ہیں, ان کا ایک آن گوئنگ مسئلہ چل رہا ہے. انہوں نے اپنی جگہ مختص کی کہ یہاں پر پی ٹی ایم کا جرگہ ہوگا, اس جرگے کے انتظامات کو تتر بتر کر دیا گیا. خیال یہ تھا کہ اس کے اندر دشمن پرست قوتیں جو ہیں اپنے بیانات دیں گی, کہیں پاکستان کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کر دے, اس قسم کے خدشات تھے. تو تمام معاملہ تتر بتر ہو گیا. اگلے دن انہوں نے پھر پروٹیسٹ کر دیا, ذرا لوگ زیادہ تھے. جب پھر پروٹیسٹ کیا تو اس کے بعد پولیس تعینات ہو گئی, پھر فائرنگ ہو گئی, اور ابھی تک 4 ہلاکتوں کی خبر ہمارے پاس ہے. ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو پی ٹی ایم کی جو بیس ہے نارتھ ساؤتھ وزیرستان, ان سے ان کا تعلق نہیں ہے. 2 میرے خیال میں کوئٹہ کے ہیں, ایک باجوڑ کا ہے اور ایک کسی اور علاقے کا ہے. تو بہرحال یہ ہلاکتیں ہو گئی, لوگ زخمی ہو گئے, اور اس کے بعد اس کی کنڈمنیشن پاکستان تحریک انصاف نے شروع کر دی. وفاقی حکومت نے ایک اپنا سٹینڈ لے لیا, صوبائی حکومت نے کہا جی آپ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے. اب وہی صوبائی حکومت اسی مدعے کے اوپر وفاق کے نمائندے کے ساتھ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہ رہی ہے, ایک اپنا جرگہ کرنا چاہ رہی ہے. کمال پاکستان میں یہ بھی ہے اس نظام میں کہ جو کام, جیسا کسی سیانے نے مجھے آج بتایا, جو کام آپ کو سب سے پہلے کرنا چاہیے وہ ماشاءاللہ سب سے آخر میں کرتے ہیں, اور جو سب سے آخر میں کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے کرتے ہیں. پھر دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا تھا, آپ نے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی نہیں لگانی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں لگانی تھی. آپ نے پولیس فورس نہیں استعمال کرنی تھی. آپ نے احتجاجیوں کو اکھاڑ پچھاڑ آپ نے نہیں کرنی تھی. اس وجہ سے نہیں کرنی تھی کہ آپ کر نہیں سکتے ہیں یا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس وجہ سے کہ ایک انتہائی اقدام ہے, اس کے بعد کوئی اور قدم آپ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تمام اقدامات اٹھانے سے پہلے آپ کو جو بنیادی قدم اٹھانا چاہیے تھا, سب سے پہلے وہ اسی قسم کا ایک جرگہ بنانا چاہیے تھا جو اب آپ بنا رہے ہیں گورنر اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ساتھ مل کر. اسی قسم کا ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے تھا, پی ٹی ایم کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا, اور معاملے کو ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا. اور پھر اگر وہ بات نہ مانتے اور مسائل بتدریج بڑھتے رہتے تو پھر آپ نے جرگے کی جگہ کے اوپر قبضہ کرنا تھا. پھر اگر وہ معاملہ طے نہیں ہوتا پھر آپ نے ڈنڈا استعمال کرنا تھا. اگر وہ معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر ہوائی فائرنگ کرنی تھی, پھر فائرنگ کرنی تھی. میں آپ کو وہ تمام اقدامات بتا رہا ہوں, ان کی ترتیب بتا رہا ہوں, لیکن ترتیب یہ نہیں ہے. اب فائرنگ ہو گئی, ہلاکتیں ہو گئی, زخمی ہو گئے, ہنگامہ مچ گیا, بین کر دیا, اب آپ جرگہ بنا رہے ہیں پی ٹی ایم کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اس نظام کی بہت ساری چولیں ڈھیلی ہیں, لیکن جو اوپر کی منزل ہے اس کی چولیں تو بہت ساری مکمل طور پہ ڈھیلی ہو چکی ہیں. اب آ جائیں کہ پی ٹی ایم کو بین کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے بین نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی آپ اس کو بین کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کیا پی ٹی ایم جو ہے کیا وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, کیا الیکشن کمیشن نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے, کیا اس کا کوئی الیکشن سمبل ہے, کیا وہ پاکستان کے اندر انتخابات پی ٹی ایم کے باقاعدہ پلیٹ فارم سے لڑتی ہے, کیا اس کا کوئی باقاعدہ آفس موجود ہے, ریکگنائزڈ آفس موجود ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایک اپنی طرف سے موومنٹ ایک چلا رہے ہیں. تو ایک ایسی چیز جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, پھر آپ اس کو بین کر دیتے ہیں, اور بین کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ اسی چیز کو بین کریں گے نا جو ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ نے تو پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کہ پی ٹی ایم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو اگر ایگزسٹ نہیں کرتی اس کو بین کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کمال بات نہیں ہے یہ کیا؟ اچھا, بین کرنے سے ہو کیا جائے گا؟ وہ کسی اور نام کے ساتھ کام شروع کر دیں گے, وہ ایک پی بیچ میں اور ڈال دیں گے, ایک ٹی بیچ میں اور ڈال دیں گے, ایک ایم بیچ میں اور ڈال دیں گے, ایک او بیچ میں اور ڈال دیں گے, تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو نیا نام سامنے آ جائے گا. اور وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم کے اوپر آئے ہوئے ہیں, کسی بھی وجہ سے آئے ہوئے ہیں, ان کے فلسفے سے آپ مکمل طور پر اتفاق نہ کریں, آپ ان کو رد کر دیں, لیکن آئے ہوئے ہیں, وہ کھلا دروازہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں, پی ٹی ایم کے اپنے لوگ بھی موجود ہیں. تو دروازے انہوں نے کھلے رکھے ہوئے ہیں, ایک لوز سی الائنس بنائی ہے, اور اس کے اندر ایجنڈاز جو ہیں وہ بھی کولائڈنگ ایجنڈاز ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی
کا جو گروپ ہے پی ٹی ایم کے اندر وہ سب سے زیادہ سخت گیر گروپ ہے، لیکن اس کا خیبر پختونخوا کے اندر انفلوئنس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا انفلوئنس نہیں ہے، کیونکہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی تمام تر کوشش کے باوجود خیبر پختونخوا کے اندر بطور پشتون فورس اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروا پائی. تو پی ٹی ایم کے ذریعے، گروپ کے ذریعے وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ فرنج گروپ ہے، وہ کوئی مین اسٹریم گروپ نہیں ہے پی ٹی ایم کے اندر. منظور پشتین جو ہیں وہ تو اسی میں کنفیوز ہیں کہ ان کو طالبان کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے، ان کو طالبان کے ساتھ مسئلہ ہے یا فوج کے ساتھ مسئلہ ہے. اگر طالبان کے ساتھ مسئلہ ہے تو فوج ان کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ فوج طالبان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. اگر طالبان کے وہ ساتھ کھڑے ہیں تو پھر طالبان اور ان کے درمیان جو پرانی مخاصمت ہے اس کو وہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ان کا تو نظریہ ہی مختلف ہے. تو وہ تو اتنی کنفیوز قسم کی ایک کٹ ہے. آپ نے اس کے اوپر ڈنڈے مار کے اس کو بین کر کے اس کو ایک ریالٹی میں کنورٹ کر دیا، یعنی جس کی خبر نہیں بنتی تھی اب بین الاقوامی طور پر وہ خبر بن گئی ہے. اور آلریڈی ان صوبوں کے اندر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، آپ کو ریلیجس ایلیمنٹ جو ہے وہ ملوث نظر آتا ہے ہنگامے میں، جن کو آپ خوارجی کہتے ہیں. وہ ایک نظریہ ہے جس کے مذہبی انڈر ٹون ہے. اب بیچ میں آپ نے ایک ایسی فورس کو بھی انوالو کر دیا ہے جو مکمل طور پر نان ریلیجس اپنے آپ کو کہتی ہے اور کمپلیٹلی نیشنلسٹ کہتی ہے. تو یعنی دونوں جو سیکولر فورسز ہیں سو کالڈ اینڈ ریلیجس فورسز ہیں سو کالڈ، آپ نے دونوں کو اینگر کر دیا ہے. دونوں جو ہے کا ایک گریونس ڈیولپ ہو گیا. تو بھائی یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے؟ آپ کو تو اپنے مین دشمن کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، وہ آپ نے نہیں کیا. اور پھر بڑی بات یہ کہ پی ٹی ایم کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی. تو پی ٹی آئی جس کا چیف منسٹر جو دھاوے بول رہا ہے مرکز کے اوپر، ہم نے دھاوا تو نہیں بولا نا، جو یہاں پر آ کر گھراؤ و جلاؤ کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے پولیس والے کی شہادت ہوئی ہے، جس کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ یہود اور ہنود کا ایجنٹ ہے، وہ فورن فنڈڈ ہے، جس نے 9 مئی کیا ہے، یہ ریاست کا بیانیہ ہے. ہم نے 9 مئی تو نہیں کیا، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. تو اس جماعت کے چیف منسٹر کو آپ بٹھا کر ہمارے ساتھ انگیج کرنے کے لیے پیادہ بنا رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ ان کو بین نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کیوں بین کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں جن کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا، اس نظام کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس کو سلام ہے. لیکن سب سے زیادہ سلام آج علی امین گنڈا پور ان کی جماعت کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اتنا انقلاب پاکستان کے اندر لے کے آئے، اتنا انقلاب لے کے آئے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم انقلاب کو کیسے سنبھالیں. اور چونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم فیصل کریم کمیونٹی گورنر پنجاب اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور جو ہم اتنا طرح انقلاب لے آئے ہیں وہ اگلے 2-3 دن تو چلتا رہے گا، اور اس معاملے کو ذرا ہم نپٹا لیں. اس کے بعد دوبارہ سے سوشل میڈیا کے ٹرولز کے ساتھ ہم دوستی بنائیں گے، وہ لوگ ڈالر بنائیں گے، ہم دوبارہ سے چیخم دھاڑ کریں گے اور قوم کے بقیہ دن مزید ہم ضائع کریں گے.